बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट वेस्टी सेंटर पाकिस्तान के अवेयरनेस सेशन में तुफैल शरीफ का सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज के हमारे ओबेसिटी यानी मोटापा के अवेयरनेस सेशन में हम बात करेंगे मोटापा और दिल के अमराज पर। जी, इसी सिलसिले में हमने आज अपने साथ टेलीफोन लाइन पर लिया है, अपने ऑफिस से ही मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार खुराना। डॉक्टर नरेश कुमार खुराना आलमी शोहरत याफ्ता कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप दिल के अमराज का इलाज करते हैं। तो जनाब, हम आपको अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे मोटापा अवेयरनेस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे दिल के अमराज और मोटापा के ऊपर। जी, तो डॉक्टर साहब, आप अगर अपना तारुफ खुद ही करवाएंगे हमारे देखने वालों को तो मेरा ख्याल है उनको ज़्यादा समझ आएगी, ताकि वो दिल के अमराज और मोटापे के ऊपर आपकी बातें जो हैं वो फ्रिक्वेंटली समझ सकें। मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार खुराना है। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। एज एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हूँ और लाहौर में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिकली इंटरवेंशनिस्ट हूँ। इंटरवेंशनिस्ट को आम इस्तिलाह में हम ये कहते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करता हो। तो मेरा ताल्लुक बेसिकली इसी शोबे से है। डॉक्टर साहब, हमारे देखने वालों को ये बताइए कि दुनिया में कितने फीसद लोग हैं जिनको मोटापे से दिल का अटैक हो जाता है, दिल की बीमारियां लग जाती हैं? आया कि ये बीमारियां मोटापे से लगती भी हैं या वैसे ही बातें बनी हुई हैं? नहीं, बातें तो नहीं हैं। ये चीज़ आपने देखी होगी। अगर हम दुनिया के फिगर्स लें तो हर मुल्क के फिगर्स डिफरेंट हैं। नेचुरली दुनिया में ओबेसिटी या मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसकी वजह हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है। खाना पीना ज़्यादा हो गया, मॉडर्न फूड, जंक फूड ज़्यादा हो गया, चहलकदमी, वर्जिश कम है। हम अगर अपने पाकिस्तान की बात करें, हमारे आबा व अजदाद आप देखें खेती बाड़ी करते थे, चहलकदमी करते थे, वॉक करते थे, वर्जिश करते थे। इस वजह से उनमें मोटापा नहीं था। क्या ऐसा हुआ कि हम में मोटापा ज़्यादा आ गया और हम में तकरीबन हर तीसरा या चौथा शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन गया, हर तीसरे चौथे शख्स में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो गई, या दूसरी जो चर्बी की मिकदार ट्राइग्लिसराइड्स जैसे कहते हैं वो ज़्यादा हो गई। और यही वजह बनती है हमारे यहाँ जिस्म के जो हमारे दिल की नालियाँ हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का जम जाना। यही वजह है हार्ट अटैक का हो जाना। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर साल 2 लाख से ज़्यादा अमवात हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। 2 लाख, अगर आप, ये बहुत बड़ा फिगर है। इतना तो दहशतगर्दी में भी डेथ नहीं होती हमारे यहाँ, लेकिन ये इग्नोर हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अक्सर औक़ात हम सुनते हैं कि जी फ़लाँ के यहाँ हार्ट अटैक हुआ, उनकी अचानक डेथ हो गई। तो इसकी बरवक्त तशख़ीस, इसका बरवक्त इलाज अगर हो तो हम इन अमवात से बच सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब, स्लीप एपनिया सिंड्रोम जो है वो एक बीमारी है और उसकी वजह से लंग्स जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसके ऊपर भी हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बताइए कि ये स्लीप एपनिया क्या है और मोटे लोगों को ये कैसे हो सकता है या कितना होता है? स्लीप एपनिया सिंड्रोम की जो एसोसिएशन है, जो ये उन लोगों में ज़्यादातर है जो मोटापे के साथ, मोटापा जिनमें हो, वो अक्सर इनकी अलामत ये होती है बैठे बैठे इनको नींद आने लग जाती है, खराटे लेते हैं। नुकसान क्या है इसका? नुकसान ये है कि इनके जिस्म के अंदर जो खून है उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है, इनमें फालिज और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर इनका ज़्यादा रहता है। अब ये वो पेशेंट है जिनका अगर मोटापे का आप इलाज करें तो इनका ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो जाएगा और स्ट्रोक यानी फालिज और हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाएंगे। नेचुरली अभी इनमें जब तक मोटापे का आप इलाज हो तब तक इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, और अगर चर्बी की मिकदार खून में ज़्यादा है उसे ट्रीट करना भी ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता वो दिल के मरीज़ बन चुके हैं जिनमें चांसेस भी होते हैं, उसका भी भर वक्त इलाज होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो दिल का अटैक जिनको हो जाता है या दिल की दूसरी बीमारियां हो जाती हैं और उनको 2-2 या 3-3 स्टेंट भी डले हुए होते हैं, तो क्या उनका भी इलाज मोटापा कम किए बगैर मुमकिन होता है या ये दोनों इलाज साथ साथ चलते हैं कि मोटापा भी कम हो और दिल के अमराज भी जो है वो ख़त्म हो जाए या ठीक हो जाए? जी बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। सही। नेचुरली अगर किसी पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, खुदा न खास्ता उसकी जान पे बनी हुई है, तो फौरी तौर पे तो दिल का इलाज करना ही है, आपने स्टंट डालना ही है। लेकिन क्या ये स्टंट डालना फ़ाइनल हल है? ये वक्ती इलाज तो ठीक है, उससे आराम आ जाएगा, लेकिन अगर उसका मोटापा कंट्रोल नहीं है, जैसे में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कंट्रोल नहीं है, ये स्टंट भी दोबारा बंद हो जाएंगे, क्योंकि पेशेंट वॉक नहीं करता, पेशेंट की डाइट
کنٹرول نہیں رہتی، اس صورت میں بھی موٹاپے کا علاج ضروری ہے۔ اکثر اوقات پیشنٹس کو ہم یہ کہتے ہیں اپنا آپ موٹاپا کم کریں، اس سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ اسٹنٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جن کو اسٹیبل انجائنا ہو ان کو ہم دوائیاں دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اپنا وزن کم کریں، موٹاپے کا علاج کریں، تو اسٹنٹ اور بائی پاس تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ نیم حکیم خطرہ جان، تو ایسے لوگوں کے پاس پیشنٹ چلا جاتا ہے، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ کو دل کا عرضہ لاحق ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے وہ سرجری کرائیں، ہمارے بتائے ہوئے بندے کے پاس چلے جائیں۔ پھر ایک لمبی دہاڑی ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کو ڈاکو نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ تو یہ ڈاکو والا معاملہ جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے ہر کمیونٹی میں ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے، یا یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ دل کا عرضہ جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے؟ دیکھیں، آپ کا کویسچن بالکل ٹھیک ہے، کسی حد تک بالکل صحیح ہے۔ یوزلی دل کے معاملے میں یہ بڑا کلیئر کٹ ہے۔ کچھ علامات ہیں جیسے چلنے پہ سانس پھولنا، سینے میں درد ہونا، ڈاکٹر صاحب تھوڑا چلتا ہوں سینے میں درد ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہوں، رسک فیکٹرز جس کو ہم کہتے ہیں جس کی وجہ سے، جیسے کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی موٹاپے کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، جن کی فیملی ہسٹری ہو، خاندان میں دل کے مریض ہوں آلریڈی، ان میں یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں، مردوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں دل کے بیماریوں کے۔ یہ تو ہوا انجائنا کے ساتھ۔ پھر نیچرلی ہارٹ اٹیک ہونا، ہارٹ اٹیک کی مختلف علامات ہیں، اکثر اوقات دل میں درد ہونا جو نہ رک رہا ہو، کافی دیر رہ رہا ہو، اور اس کے ساتھ پسینے آنا، ایون کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہ اچانک سڈن ڈیتھ کی وجہ بنتی ہے، اچانک جو موت ہوتی ہے۔ یہ ساری اس کی علامات ہیں۔ جو اچانک ہو تو اس میں تو فوری طور پہ آپ کا جو بھی قریبی ہاسپٹل ہو وہاں چلے جانا چاہیے۔ اب لیکن اگر جن میں یہ علامات آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب چلتا ہوں تو سینے پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، پہلے میں بازار تک چلا جاتا تھا، اب میں گلی کے نکر پہ بھی نہیں جا سکتا، اب سیڑھی 2 قدم بھی نہیں چڑھ سکتا، سینے میں دباؤ ہے، بوجھ ہے، سانس پھولتی ہے، برائے مہربانی اپنا چیک اپ ضرور کروائیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ہاں، نیچرلی آپ نے انسٹیٹیوٹ چننے، ماشاءاللہ سارے ہی ڈاکٹر اچھے ہیں، آپ کو جن سے تسلی ہو، نیچرلی آپ اگر چاہیں گورنمنٹ سیٹ اپ میں اپنا چیک اپ کروائیں، پرائیویٹ میں کروائیں۔ دل کا علاج میں مانتا ہوں اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس مہنگا علاج ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ڈاکٹر صرف کمانے کے لیے بیٹھے۔ آپ کے اسی معاشرے میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، آپ آئیں، اپنا علاج کروائیں، اپنے آپ کو چیک کروائیں، جہاں افورڈیبلٹی ایشو ہو ڈسکس کریں۔ ہم ڈاکٹرز آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ڈسکس کریں، ہم اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا علاج اگر فری ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہوگا، معائنہ فری ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ ڈاکٹر صرف اور صرف پیسے کمانے کے لیے بیٹھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ آئیں، بالکل اپنا چیک اپ کرائیں۔ جی بالکل ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی دل کا عرضہ لاحق ہو گیا ہے تو آپ علاج جہاں سے مرضی کروائیں، لیکن ایک دفعہ ڈاکٹر ناریش کمار کھرانا سے ضرور ملیں۔ اسکرین کے اوپر نمبر بھی آ رہے ہیں اور سکرول بار چل رہا ہے نمبرز کا، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ ضرور کر سکتے ہیں، اور آپ علاج جہاں سے مرضی کروائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ ملیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا آپریشن ہی ہو، اورل میڈیسن سے بھی کام چل سکتا ہے، لیکن جہاں پہ جو ضروری ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ ایک دفعہ ڈاکٹر ناریش کمار کھرانا سے ضرور ملیے۔ دیکھیں، بیسیکلی میرا تعلق تدریس سے بھی ہے، میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں سینٹرل پارک میڈیکل کالج میں، ان کا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کو میں ہیڈ کرتا ہوں۔ وہاں پہ کارڈیالوجی کی تمام سروسز موجود ہیں۔ صبح کے ٹائم میں وہیں پہ ہوتا ہوں، شام کو میں اپنا کلینک کرتا ہوں گلبرگ میں، یہ پیس اور حفیظ سینٹر کے پاس ہی ہے، لاہور میڈیکل کمپلیکس، وہاں پہ میں ڈیلی کلینک کرتا ہوں۔ اور ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں وہ نیچرلی جو دل کا معائنہ ہے، ای سی جی، ایکو کارڈیوگرافی، اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، اور یہاں بائی پاس کی سہولت بھی موجود ہے۔ تو یہی ہماری فیسلٹیز ہیں جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ دل کے لیے آپ کو جیسے میں نے بتایا یہ علامات ہوں تو آپ کو ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا چاہیے ہے۔ آپ کے جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ای سی جی ہے، ایکو کارڈیوگرافی ہے یا ایکس رے، وہ اپنے ساتھ ضرور لائیں۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو برائے مہربانی جو آپ کے شوگر کے ماہر ڈاکٹر ہیں جن سے آپ علاج کروا رہے ہیں ان کو ضرور کنسرن، ان سے ساتھ کنٹیکٹ میں رہیں۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو آپ موٹاپے کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ ضرور کنٹیکٹ میں رہیں، کیونکہ ہم تو کارڈیالوجی ٹریٹ کریں گے۔
جیسے آپ ٹیم ورک میں کام کر رہے ہوتے ہیں ڈائبٹالوجسٹ کے ساتھ جو شوگر کے ماہر ہیں، موٹاپے کے ساتھ ہیں، جیسے ڈاکٹر معاذ الحسن ہیں، ان کے ساتھ ٹیم ورک میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ موٹاپے کے لیے ان کو دکھا سکتے ہیں. ہی از اے ایکسپرٹ سرجن، ایکسٹرا آرڈنری ایکسپرٹ سرجن. وہ موٹاپے کے بہت اچھے طریقے سے علاج کرتے ہیں. نیچرلی ہم نے دل کے حساب سے دیکھنا ہے، انہوں نے موٹاپے کے حساب سے دیکھنا ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب اب ٹائم ہو گیا ہے اپنا سیشن ختم کرنے کا، اور جاتے جاتے جو ہے وہ اپنے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو کوئی اہم پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اپنے طرز زندگی بدلیں. یہ جو ہمارے ہاں دل کی بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں، وہ وجہ ہمارا طرز زندگی ہے. برائے مہربانی جنک فوڈ، یہ برگرز، پیزا اوائڈ کریں. اپنے بچوں کو بھی نہ کھانے دیں. سادہ خوراک پہ آ جائیں. ورزش کو اپنا معمول بنائیں. اپنے وزن پہ نظر رکھیں. پہلے تو آپ بیمار نہ ہوں، اگر بیماری ہے تو اس کا بروقت علاج کروائیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے. جی تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طفیل شریف کو دیجیے اجازت. کل ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جو آپ کو موٹاپے سے متعلق بتائیں گے یا دوسری بیماریوں سے متعلق بتائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طفیل شریف کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.